الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قاف اور کاف میں فرق۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو ان دونوں میں ایک تو ظاہری فرق ہے، اور ظاہری فرق یہ ہے کہ قاف اسی طرح لکھا جاتا ہے اور کاف اسی طرح لکھا جاتا ہے، اور ایک مخرج کے اعتبار سے فرق ہے، یعنی یہ دونوں کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو ابتدائی طور پر تو یہ دونوں حروف ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں، ان کا مخرج ایک جیسا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ادا ہوتے ہیں زبان کے سرے سے، زبان کے آخری سرے سے، یعنی زبان کا آخری سرہ، زبان کا آخری سرہ، اور اس کے ساتھ اوپر کے تالو کے ساتھ جب لگ جائے، اوپر کا تالو، یعنی زبان کا سرہ جب اوپر کے تالو سے لگ جائے تو وہاں سے قاف اور کاف ادا ہوتے ہیں۔ لیکن اب ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کاف قاف کی مخرج سے تھوڑا منہ کی طرف ادا ہوتا ہے، یعنی منہ کی طرف کھینچ کر یہ آواز کاف کی ادا ہوتی ہے، اور اس سے پیچھے یعنی گلے کی طرف وہاں سے قاف ادا ہوتا ہے۔ قرآن مجید پڑھتے وقت ہمارے بعض لوگ جو ہے وہ قاف کو کاف پڑھتے ہیں اور کاف کو قاف پڑھتے ہیں، یا اس طرح کرتے ہیں کہ قاف کو بھی کاف پڑھتے ہیں اور کاف کو بھی کاف پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح پڑھنا غلط ہے، کیونکہ اگر قرآن مجید میں ایک لفظ ہے اور اس میں قاف آیا ہے اور ہم اس کی جگہ کاف پڑھیں گے تو اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں پر ایک لفظ ہے، یہ ہمارے پاس ہے قلب۔ قلب کہتے ہیں دل کو، دل کو قلب کہتے ہیں، اور اس طرح کاف سے ہمارے پاس ایک لفظ ہے، وہ ہے کلب، اور کلب کہتے ہیں کتے کو۔ تو اب اگر ہم قلب کی جگہ کلب پڑھ لیں تو اس لفظ کا اور اس جملے کا معنی تبدیل ہو جائے گا۔ قلب کی جگہ اگر یہاں پر قاف ہے اور یہاں پر ہم نے اس کی جگہ کاف پڑھ دیا تو یہ قلب سے کلب بن جائے گا، جو کہ کتے کو کہتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں لفظ قلب استعمال ہوگا، اس کا معنی ہوگا دل، لیکن اگر ہم اس قاف کو کاف پڑھیں گے تو پھر اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا اور اس کا معنی ہو جائے گا کلب، اس کی جگہ آئے گا۔ اس طرح دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے، ایک ہے قل اور دوسرا ہے کل۔ تو قل کا معنی ہے تم کہو، اور کل کا معنی ہے کہ تم کہو۔ اب قرآن مجید میں اگر قل کا لفظ آیا ہے اور اس کی جگہ ہم کل پڑھیں گے تو پھر معنی تم کہو سے بن جائے گا تم کہو۔ تو اسی طرح قرآن مجید پڑھتے وقت ہم نے ان دو حروف کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے قرآن مجید کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی گناہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم قاف نہیں پڑھ سکتے تو اس پر ہم بار بار پریکٹس کریں، اور پریکٹس سے انسان جو ہے وہ سب کچھ سیکھ جاتا ہے۔ اور انگریزی میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، یعنی جب ایک آدمی ایک چیز کو بار بار کرتا ہے، اس پر بار بار پریکٹس کرتا ہے تو اس سے وہ آدمی اس چیز میں ماہر بن جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قاف اور کاف پر زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں اور اس غلطی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ لیکن اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔